دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں ہم سب کی ہدایت کے واسطے، ہم سب کی رہبری اور گائیڈنگ کے واسطے مبعوث فرمایا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ امتحان سے لبریز زمانہ ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات آزمائشوں سے بالکل بھری پڑی ہے۔ آپ کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بے شمار امتحانات آئے، بے شمار آزمائشوں کا دور آیا، اور تمام آزمائشیں، تمام امتحانات من جانب اللہ تھے، اللہ کی طرف سے تھے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت سے ہی آپ کے اندر ایک نبی کی جھلک پائی جا رہی تھی۔ آپ حق پرست انسان شروع سے ہی بنتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کی تلاش میں، رب کی تلاش میں، مالک کی تلاش میں، ایک لارڈ اور گاڈ کی تلاش میں آپ کبھی چاند سے مخاطب ہوتے اور کہتے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو جاتا تو کہتے یہ رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے۔ تو کبھی آپ ستارے سے مخاطب ہوتے اور کہتے یہ میرا رب ہے جو دنیا کو بالکل جگمگاہٹ دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اور جب وہ بھی ستارے اوجھل ہو جاتے نظروں سے تو کہتے یہ رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طریقے سے سورج کو دیکھتے اور اس کی روشنی کو دیکھتے، اس کے چمک کو دیکھتے، اس کی ضیاءپاشی کو دیکھتے تو آپ کہتے یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی شام میں غروب ہو جاتا، ڈوب جاتا تو آپ کہتے یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کے اندر آج غیروں نے رب تسلیم کیا ہے، جن کے اندر غیروں نے آج معبود تسلیم کیا ہے، اکثر و بیشتر وہ تمام چیزیں آپ کی زندگی سے ٹکرائیں اور ایسا لگا کہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن رب نے آپ کو اپنی معرفت دی، رب نے آپ کو اپنی شناسائی دی، رب نے آپ کو اپنی رسائی دی، اور رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرکار رب مل گیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا دیے گئے، نبوت سے سرفراز فرما دیے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے انہیں دعوت کا کام انجام دینا پڑتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا مشن ہی یہی ہوتا ہے، نبی کی اسپیشلسٹ ہی اسی میں ہوتی ہے، نبی کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ نبی زمانے کو برائیوں سے بچاتا ہے، نبی زمانے کو اللہ سے قریب کرتا ہے، نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبودیت اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی سمادانیت، وحدانیت اور وحدانیت سے قریب کرتا ہے۔ یہ ایک نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا دیے گئے تو آپ نے اپنے گھر سے نبوت کے مشن کا آغاز کیا ہے، آپ نے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے، اپنے والد آزر کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، اس لیے کہ آپ کے والد آزر جو تھے یہ بت پرست تھے اور بتوں کو خود سے تراشتے تھے، خود سے بتوں کو بناتے اور پھر ایک دن میلہ لگتا اور اس میں فروخت
کیا کرتے تھے. اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھلتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کے مخالفت میں تھے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد ماجد کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, اپنے والد آزر کو حق کی دعوت دیتے ہیں, رب کی ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں, ایک الہ کی الوہیت کی دعوت دیتے ہیں, اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد ماجد, آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے, جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے, نہ نقصان پہنچا سکتی ہے, نہ سننے کے قابل ہے, نہ دیکھنے کے لائق ہے. آخر ایسی چیز جو پتھر کے مانند ہے, جو ایک اسٹیچیو ہے, جو ایک بت ہے, جو آپ کا تراشا ہوا ہے, جو آپ کا پروڈکٹ ہے, جو آپ کی پیداوار ہے, آپ اسے ہی خدا کیوں مانتے ہیں؟ لہذا جب یہ کہنا تھا اور یہ توحید کی دعوت دینی تھی اور حق کا اعلان اس طریقے سے کرنا تھا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اعلان جب اس طریقے سے ہوا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شمار مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں, اور وہ مصیبت کس کی طرف سے تھی؟ وہ مصیبت خود ایک باپ کے طرف سے تھی. وہ مصیبت وہ دے رہا ہے جو ان کی زندگی کا ٹھیکیدار ہے, وہ مصیبت وہ پہنچا رہا ہے جو ان کا باپ ہے, اور ان کے لیے تمام چیزیں مہیا کرنے والا ہے, جو ان کے دکھ درد اور غم اور خوشی میں شریک ہے. آج جب حق کی بات کہی گئی ہے, آج جب رب کی ربوبیت کی بات کہی گئی ہے, آج جب الہ کی الوہیت کی بات کہی گئی ہے, آج جب نبوت کے مشن پہ عمل ہوا ہے, آج جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل ہوا ہے, تو ان کا باپ بھی ان کے خلاف ہو چلا ہے اور کہنے لگا ہے اے میرے بیٹے ابراہیم, تمہیں اب چاہیے کہ اس سے باز آ جاؤ, ورنہ پھر یاد رکھنا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملجا. اگر تم باز نہیں آئے میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے, اگر تم باز نہیں آئے میرے اسٹیچیو اور مورتیوں کو برا بھلا اور سب و شتم کرنے سے, تو پھر یاد رکھا جائے لأرجمنک, تمہیں سنسار کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے گا. جب یہ بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے ہیں کہ ابو جان آپ اس کی عبادت نہ کیجئے. پھر یہی دھمکی ملتی ہے وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو کہہ کے یا ابتی یا ابتی یا ابتی, قرآن کا جملہ دیکھیے گا, قرآن کا لفظ دیکھیے گا, قرآنی آیت دیکھیے گا, سورہ مریم کی آیت دیکھیے گا, ہر ایک آیت میں, ہر ایک جملے میں, ہر ایک سینٹنس میں جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے مخاطب ہے, یا ابتی یا ابتی یا ابتی کا لفظ آتا ہے, اور ان کے والد ماجد آزر کہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ, تم باز آ جاؤ, تم باز آ جاؤ, تمہیں دھمکیاں دی جاتی ہے, تمہیں سنسار کیا جائے گا, تم کا لفظ آتا ہے, بے توجہی کی جاتی ہے, گو کہ آپ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. لیکن دعوت کا حادثہ یہی ہے کہ سامنے والا جو کہے سو کہے, لیکن ایک دائی کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اچھے القاب سے پکارے. اور الحمدللہ دعوت کے نظریے سے اور دعوت کی فکر میں, دعوت کے لائن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ 100 برائی اس شخص کے اندر ہو, اگر ایک اچھائی ہو تو اس اچھائی کا تذکرہ کیا جائے. یقیناً یہ تذکرے کا لفظ اسی آیتوں سے ملا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں, حق کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اس کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد ماجد گھر سے نکال دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنے ابو سے کہتے ہیں سأستغفر لک ربی, اے میرے والد محترم ایک دن آئے گا میں آپ کی سفارش کروں گا, میں آپ کی مغفرت کروں گا. ہو سکتا ہو رب آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دے, ہو سکتا ہو رب آپ کو مسلمان بنا دے, ہو سکتا ہو رب آپ کو کفر و شرک کی
ناپاکیوں سے دور کر دے. ہو سکتا ہے رب آپ کو اپنی عبادت کا صحیح طریقہ بتا دے. یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھروں کو اور اپنے آل و اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، سب کو خیر آباد کہتے ہیں. اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر و بار کو چھوڑا ہے تو رب نے اس سے بہترین گھر عطا کیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے تو رب نے اعلیٰ کوالٹی کا خاندان عطا کیا ہے. ایسا خاندان عطا کیا ہے جس میں یعقوب علیہ السلام آئے ہیں، جس میں اسحاق علیہ السلام آئے ہیں. ایسا خاندان عطا کیا ہے جو نبیوں کا خاندان ہے، جو انبیاء کا خاندان ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں. اور ایسا خاندان ہے جس میں خاتم النبیین آئے ہیں، جس میں شفیع المذنبین آئے ہیں، جس میں آخری نبی آئے ہیں، جس میں رحمت للعالمین آئے ہیں. اب داعی کو بتا دیا جائے کہ اے دین کے داعیوں، اے دین کے طالب علموں، اے دین پہ چلنے والوں اور اے حق کے راستوں میں چلنے والوں، یاد رکھا جائے تمہیں یہاں سے سبق یہ ملتا ہے، تمہیں اس آیت سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جب دین کے راستے پہ چلو گے تمہارے خلاف لوگ آئیں گے. ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہیں اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے. ایسے وقت میں تمہیں نا امید نہیں ہونا ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک امید رکھنا ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا جو تمام گھروں سے بہتر گھر ملے گا. ایک دن آئے گا جس دن تمام خاندانوں سے اعلیٰ خاندان ملے گا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کو چھوڑا ہے تو رب نے اعلیٰ کوالٹی کا خاندان دیا ہے جو انبیاء کا خاندان ہے، جس میں اسحاق ہے، جس میں یعقوب ہے، جس میں یوسف ہے اور جس میں خاتم النبیین ہے. اس خاندان سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی خاندان اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دین کے داعیوں صبر کے ساتھ، حق پرستوں صبر کے ساتھ اللہ کی دین کی اشاعت کرتے رہو، رب تمہیں نوازتا چلا جائے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس امتحان سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی عمر اب زیادہ ہو چلی ہے. ایسے وقت میں اب آپ کو کوئی تو سہارا چاہیے، اب آپ کو کوئی تو بڑھاپے کا بیساکھی چاہیے. لہذا آپ اللہ کے حضور میں دعا مانگتے ہیں، رب هب لی من الصالحین. آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے آپ کو غلام نیک اور بردبار بچے کی بشارت دی ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. جب اسماعیل آتے ہیں پھر بھی امتحان کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، بریک نہیں لیتا ہے، بلکہ اور سخت امتحان آتا ہے اور سخت سے سخت آزمائش آتی ہے. ابھی اسماعیل ملے ہیں اور جب اسماعیل ابھی دوڑنے کے عمر کو پہنچے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب دوڑنے کے عمر کو، یا پھر یہ کہ ابھی سن بلوغت کو پہنچے بھی نہیں ہے، اس سے کم عمر کو پہنچے ہیں کہ رب کا پھر ایک اور امتحان آتا ہے، رب کی ایک اور آزمائش آتی ہے. وہ آزمائش کہتی ہوتی ہے، وہ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خواب میں دکھایا جاتا ہے انی ارا فانظر انی ارا اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے تو صحیح رب نے کیا مانگا ہے، رب مانگا کیا ہے، اور رب نے امتحان کس چیز کے لیے ہے، رب نے آزمائش کس چیز کے لیے ہے، اس چیز کے لیے ہے جو ہم سب کو بھی پیاری ہوتی ہے. ہر ایک کی اولاد باپ کو پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کی اولاد پیرنٹس کو پیاری ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کی قربانی مانگی ہے، اس اسماعیل کی قربانی مانگی ہے جو ایک صدی گزرنے کے بعد، جو 80 سال 85 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ کو ملی ہے، لیکن اسے بھی اب قربان کرنے کو کہا جا رہا ہے. یہاں نقطے کی بات یہ ہے، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ رب ابراہیم کو آزمانا چاہتا ہے، رب ابراہیم کا امتحان لینا
بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ابراہیم کو بیٹا دیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے میری محبت ختم ہو گئی، بیٹے کی محبت کی وجہ سے مجھ سے رشتہ نہ تھا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو آزمانے کے لیے اور اس امتحان کو لینے کے لیے، اس چیز کو جانچ پڑتال میں لانے کے لیے رب نے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے۔ اور وہ ابراہیم تھے، وہ نبی تھے جنہوں نے قربانی دیا ہے۔ ہاں تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک خواب دیکھتے ہیں، ایک دن خواب دیکھتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں دوسری چیز کو ذبح کرتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں تیسری چیز کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن جب بار بار خواب آتا ہے، ابراہیم ایک نبی تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز مانگتا ہے، لہٰذا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بڑے دنوں کے بعد یہ اسماعیل ملا ہے، لگتا ہے رب اسی کو مانگتا ہے، رب کو یہی چیز درکار ہے، رب کو اسماعیل کی قربانی درکار ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور اپنے لخت جگر کو اب قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ انہیں نہلا دو دھلا دو، انہیں میلہ دکھانے لے جاؤں گا، انہیں پارکوں کے سیر کرانے لے جاؤں گا۔ لہٰذا انہیں نہلایا اور دھلایا جاتا ہے۔ جب انہیں نہلایا اور دھلا دیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ادھر قربانی کی طرف جہاں انہیں قربان کرنا تھا وہاں چل دیتے ہیں کہ ادھر شیطان حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور انہیں ڈراتا دھمکاتا ہے، انہیں بہلاتا پھسلاتا ہے اور شیطان کہتا ہے اے حاجر تمہیں پتہ بھی ہے اسماعیل تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے چلے ہیں، تمہیں تو انہوں نے کہا ہے میلہ دکھانا ہے، لیکن میلہ دکھانا نہیں ہے، اصل تو وہ ان کی جان لینے چلے ہیں، انہیں قربان کرنے چلے ہیں۔ جب یہ بات شیطان کی طرف سے آتی ہے تو حضرت حاجرہ پوچھ دیتی ہے بتاؤ تو صحیح کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ شیطان کہتا ہے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں حضرت حاجرہ سجدہ شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابراہیم آپ نے ہم سے چھپایا ہی کیوں؟ اگر آپ بتا دیتے اسے اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے تو اسے تو اور لاڈ و پیار سے میں نہلاتی دھلاتی اور بڑے ارمان سے اسے تیار کرتی۔ یقیناً وہ ماں ایسی تھی جو پاکیزہ تھی، وہ ماں ایسی تھی جو دین کو جانتی تھی، وہ ماں ایسی تھی جو قربان کو جانتی تھی، قربانی کو جانتی تھی، وہ ماں ایسی تھی جو واقعی فرما بردار تھی، جس کے اندر اطاعت اور جس کے اندر فرما برداری رگ و ریشے میں بھری ہوئی تھی۔ اس لیے وہ کہتی ہے اے شیطان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل میرے پاس ہے، اگر سینکڑوں اسماعیل ہوتے ہر ایک کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا۔ لہٰذا اب شیطان دیکھتا ہے یہاں تو کوئی چکر نہیں چلا، اب شیطان اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے۔ شیطان جب اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے اسماعیل تیرا باپ تجھے میلہ دکھانے نہیں لے جا رہا ہے بلکہ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے، تجھے قتل کرنے لے جا رہا ہے، تیری آج کلنگ ہوگی، تیری آج ہتیا ہوگی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام سے اجازت لی گئی تھی، اسماعیل علیہ السلام سے پرمیشن لی گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے لخت جگر میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ابو جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں دیر نہ کیجئے، اسے پورا کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہاں ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ وہ کیسے اسماعیل تھے، ان کی تربیت کیسی ہوئی تھی، کس چیز کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کوئی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا، انہوں نے کوئی لاجک تلاش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رب کی فرما برداری دکھائی ہے، انہوں نے رب کی اتباع پہ عمل کیا ہے۔ اگر آج ہم جیسے نوجوان ہوتے تو فوراً کہتے ابو سے کہتے ابو کیا عقل وقل ہے یا نہیں ہے، یا آپ سٹیا گئے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، یہ کیسی عبادت ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اللہ کو قتل کر کے مجھے قتل کر کے کیا ملے گا؟ لیکن نہیں، اسماعیل کی جو تربیت ہوئی تھی،
ایک نبی جو اس وقت کی نبی ماں جو صالحہ تھی, تقیہ تھی, ان کے زیر سایہ ہوئی تھی, اور ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے ان کے زیر سایہ تربیت ہوئی تھی, اور ان کی تربیت نے یہ سکھایا تھا کہ لاجک نہیں چلے گا, فلسفہ نہیں چلے گا, حکمت نہیں چلے گی, مصلحت نہیں چلے گی, اگر چلے گی اتباع چلے گی, فرما برداری چلے گی, رب کی رضا چلے گی, رب کا قانون چلے گا. جس رب کے رضا نے, جس رب کے قانون نے اسماعیل کو کہا کہ اسماعیل کو یہ کہا اپنے ابو سے کہنے کو کہ آپ کر گزریے, آپ صابرین میں سے ہمیں پائیں گے. لہذا جب شیطان اسماعیل کو بہکاتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت غصے میں آ کے شیطان کو ایک کنکری مارتے ہیں اور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ دور کے بعد شیطان پھر انہیں پھسلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسماعیل علیہ السلام پھر ایک اور کنکری مارتے ہیں, پھر تیسرے مرتبہ بھی جب گمراہ کرتا ہے ایک تیسری کنکری ماری جاتی ہے. اب یہاں سے پیغام یہ ملتا ہے, یہاں سے سندیش یہ ملتا ہے, یہاں سے میسج یہ ملتا ہے کہ جب جب حق کے راستے میں کوئی دین کا داعی کھڑا ہوگا, جب جب آپ نماز پڑھنے آئیں گے یا دین پہ عمل کرنے کے لیے آئیں گے, کوئی آپ کو گمراہ کرے گا, کوئی آپ کو اس دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا, تو ایسے وقت میں ایسا نہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے, نہیں نہیں, بلکہ اگر طاقت ہوگی تو آپ اسے زبان سے سمجھائیں گے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اسے ایک تھپڑ رسید کر کے سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ دین سے ہٹ جانا یہ اسماعیل کی سنت نہیں ہے, دین سے برگشتہ اور جدا ہو جانا یہ اسماعیل کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اسماعیل نے تو شیطان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے کنکریاں ماری تھی, اور اس کنکری کو یادگار کے طور پر رب نے اس طرح محفوظ کیا ہے کہ جو بھی حجاج کرام وہاں حج کر رہے ہوتے ہیں ان پہ کنکری مارنا بالکل واجب ہوتا ہے. اگر کوئی کنکری دوران حج شیطان کو نہیں مارے ان کا حج قبول نہیں ہوگا, ان کا حج نہیں ہوگا, اس لیے کنکری مارنی پڑتی ہے. لہذا وہاں بھی شیطان فیل ہو جاتا ہے, ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. اب شیطان اپنی چال سے بالکل باز آ جاتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ باپ بھی اطاعت کا اعلیٰ کوالٹی کا پیکر ہے, ماں بھی اعلیٰ کوالٹی کی پیکرہ ہے, اور باپ بھی اعلیٰ کوالٹی کا مجسمہ ہے جس میں اطاعت اور جس میں فرما برداری اور جس میں ایکسپٹنس اور جس میں قبولیت بالکل بھری ہوئی ہے. لہٰذا یہاں داد نہیں گلنے والی ہے. میں بتا یہ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت و فرما برداری سے بھری ہوئی ہے, اور یہ سبق دیتی ہے. یہ واقعہ کیسا ہے, ایک باپ اور بیٹے کی زندگی ہے, اور ایک باپ اور بیٹے کی زندگی سے ہر ایک انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے. ہر ایک انسان اپنے باپ اور بیٹے یا بیٹی سے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے, اور اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیسے تربیت کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا ایک باپ کو کیسے رہنا ہے اور اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو کیسے رکھنا ہے. یوں ہی نہیں چھوڑ دینا ہے, بلکہ جا بجا ان کی ایمانی آزمائش کرنی ہے, ایمانی امتحان ان کا لیتے رہنا ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جانچ رہے تھے اور ان کی آزمائش لے رہے تھے کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. اس لیے آج ہر ایک باپ کو چاہیے, ہر ایک پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو جانچے, اپنی اولادوں کی جانچ پڑتال کرے, اپنے اولادوں کا امتحان لے. کیسا امتحان؟ دینی امتحان لے کہ وہ دین کے لائن سے کس قدر پختہ ہے, ایمان کس قدر پختہ ہے. کبھی کبھار انہیں نماز کی دعوت دے کے دیکھے, کبھی کبھار انہیں موبائل چھوڑنے کو کہہ کے دیکھے, کبھی کبھار انہیں برائیوں سے روک کے دیکھے, اور جانچے تو صحیح, پرکھے تو صحیح کہ ان کا لاڈلا جن پہ وہ روپے لٹا رہا ہے, ان کا لاڈلا جن کے وہ روپوں کی برسات کر رہا ہے, وہ لاڈلا ایمان کے اعتبار سے کتنے پانی میں ہے, یقین کے اعتبار سے کتنے پانی میں ہے, اور اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے وہ کہاں تک پہنچا ہے. لہذا اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر والدین کو
چاہیے اپنے اولاد کی جانچ پڑتال ہمیشہ کرتا رہے، اور اگر جانچ پڑتال ان کی نہیں کی جائے گی، ایمانی کارگزاری نہیں لی جائے گی، پھر یاد رکھیے وہ مرتد ہوتا چلا جائے گا، ایمانی حرارت اس کی ختم ہوتی چلی جائے گی، ایمانی چنگاری اس کی بجھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ادا کرے، ہر والدین کو چاہیے، اور ہر ایک لڑکے کو، ہر ایک اولاد کو چاہیے اپنی ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کی طرح ادا کرے، اطاعت ہو، فرما برداری ہو پوری زندگی میں، کوئی لاجک نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، جب رب کا حکم آیا اس وقت ہم اس حکم پہ عمل کرنے